کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں کیا، یہ میرا چیلنج ہے، یاد رکھیے گا۔ لہذا آج کی ڈیٹ میں صحابہ حجت ہے، آج کی ڈیٹ، کیونکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، رپورٹ ہوئی ہے، صحابہ نے ان کی اصلاح کر لی ہوئی ہے۔ صحابہ اگر حجت نہیں تو پیچھے کون حجت ہے؟ صحابہ اگر حجت نہیں تو پیچھے کون حجت ہے؟ صحابہ کرام کے اقوال کے حوالے سے صحیح اور مستند کتاب کون سی ہے بیان فرما۔ ہاں جی، سب سے مستند تو کتاب بخاری اور مسلم ہے، لیکن اس میں اقوال تھوڑے ملتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر صحابی کا قول بھی نہیں مانیں گے، تو یہ سخت گستاخانہ جملہ ہے۔ کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں کیا، یہ میرا چیلنج ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی آدھی روایت پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی صحابی نے عمل کیا بھی ہے تو دوسرے نے اس کی توجہ دلائی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسا جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتع پہ بندی لگائی تو عبداللہ ابن عمر نے کی تو ان کو پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ بندی لگی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ ہی ہوں امیر المومنین۔ تو سیدنا عثمان پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کو اگر کوئی غلطی بتائی جاتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ لہذا آج کی ڈیٹ میں صحابہ حجت ہے، آج کی ڈیٹ، کیونکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، رپورٹ ہوئی ہے، صحابہ نے ان کی اصلاح کر لی ہوئی ہے۔ تراویح والے مسئلے میں بھی حضور نے 3 دن قیام اللیل کیا مسجد میں، یہ صحابہ کا اجماع ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں، ورنہ تو وہ جماعت المسلمین والے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے 27 دن پڑھنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ حجت ہے ہمارے لیے۔ صحابہ اگر حجت نہیں تو پیچھے کون حجت ہے؟ دین پورے کا پورا جس طرح ہمارے دین کی اتھینٹسٹی پروفٹ کی زبان پہ ہے، اللہ کے ریفرنس ہے، اسی طریقے سے ہم تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محنت سے پہنچا ہے۔ لہٰذا وہ اس معاملے میں بالکل حجت ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان احادیث کے حوالے سے، اور وہ مجھے بتا رہا ہوں، وہ مسند احمد میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کا یہ قول ہے، قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برس پڑے۔ یہ آدھی روایت بیان کرتے ہیں۔ آگے اس تابعی نے کہا تھا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر و عمر آپ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو ابن عباس خاموش ہو گئے۔ تھی ایسا گل سنی کہ مولوی کرو یہ ادھی روایت بیان کرتے تھے مسند احمد کو، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے قول کی بات کرتے ہو۔ آگے سے تابعی نے کہا اللہ کی قسم اے ابن عباس، ابو بکر و عمر آپ سے بڑھ کر سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو صحابہ کے اقوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے وہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جس میں 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے متون ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے، 235 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ کتاب ابھی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے 38,000، لیکن کسی ایک مکتبے نے شروع کیا ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ آج